وہ چاقو مار کر قتل کر دے. اس میں بہادری نہیں ہے، یہ جرم ہے، گناہ ہے. اس سے ہم تمام کو بچنے کی ضرورت ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ مرکزی حکومت بی جے پی نے 62 لاکھ روپیے ایک آرگنائزیشن کو دیے فنکشن کرنے کے لیے. 62 لاکھ روپیے. اور اس میں کون شرکت ہوئے، اس میں کون شرکت کیے؟ اس فنکشن میں جو پیسے دیے گئے تھے اس تنظیم کو سناتن سنستھا اس کا نام ہے، اس میں مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت، شری پت نائک، سنجے سیٹھ اور دلی کے منسٹر کپل مشرا اس میں تقریر کیے. اور اس تنظیم کو جو 62 لاکھ روپے دیے گئے، انہوں نے کھلے عام یہ کہا کہ اس آئین کو، بھارت کے سمویدھان کو، کانسٹیٹیوشن کو پھینک دیا جائے، مسلمانوں کا مذہب تبدیل کیا جائے، ان 25% کو نکال کر پھینک دو، بھارت کو ہندو راشٹر بنا دو. اگر مسلمانوں کو ڈیپورٹیشن کرتے ملک سے ڈیپورٹ کر دو. اور پھر اس میں ایک بی جے پی کے لیڈر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو حکومت کا ڈر دلا کر ان کو اسلام سے چھڑا دو. اور انہیں یہ بھی کہا کہ جتنے بزنس کرنے والے ہیں وہ اپنے ملازمین کو دباؤ ڈال کر ان کو اسلام سے مذہب تبدیل کرا دو. پھر ایک راہل دیوان ہندو فنڈ کا، انہوں نے کہا کہ آئینی ہندو راشٹر بننا چاہیے. اور وہ بولا کہ اگر میں نے ڈر دکھایا مسلمانوں کا کہ امونیم نائٹریٹ میں اگر مسلمان مٹھائی میں اتنا ملا دیں تو اتنے لاکھ ہندو مر جائیں گے. آپ بتائیے کہ 62 لاکھ روپے ایسی تنظیم کو دیے گئے ہیں اور گورنمنٹ کے سکولوں میں 7 روپے دینے سے حکومت پیچھے ہٹتی ہے بچوں کو جو کھانے کے لیے ملتے ہیں. 9 لاکھ مڈ ڈے میل اسکیم میں نہیں دے سکتے. یہ سناتن سنستھا ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے اوپر بہت سے الزامات ہیں، بہت سے قتل کے مقدمے ان پر چل رہے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ ہتھیار کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. بہرحال نریندر مودی کی حکومت نے 62 لاکھ روپے ایسی تنظیم کو دیے ہیں جس سے مسلمانوں کو ڈیپورٹیشن کرنے کی، مسلمانوں کو دین اسلام سے چھڑانے کی، مسلمانوں کو اس طرح کی بات انہوں نے وہاں پر کہی کہ 25% کو نکال کر پھینک دو. میں ان ظالموں سے کہنا چاہ رہا ہوں دنیا کی کوئی طاقت بھارت کے مسلمان کو ہندوستان سے نہیں نکال سکتی. تم اگر کوشش بھی کرو گے تو تم کو زیادہ تکلیف ہوگی، ہم کو نہیں ہوگی. تم نہیں جانتے اللہ کی کلام میں موت کا ذکر 140 مرتبہ سے زیادہ کیا گیا. میں اس ملک کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے اور اپنی دین کی بقا کے لیے مرنے تیار ہوں. بتاؤ تم کیا کر سکتے؟ تم سمجھ نہیں رہے ہو ہم کو. تعداد میں کم ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم منمانی کر لو گے. قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ارے ظالموں، تم اتنے بہادر بنتے نا. امریکہ کا ٹریڈ منسٹر کہہ رہا ہے، یہاں پر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت کو چائنا کی طرح اٹھنے نہیں دیں گے. ہم بھارت کو چائنا کی طرح اٹھنے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیا بھارت تمہارا غلام ہے؟ امریکہ کے منسٹر. ارے گوری چمڑی والے، یہ بھارت نے ترقی کی تو تمہارا کیا رول رہا اس میں؟ مگر یہ آر ایس ایس بی جے پی والے دم نکلتا ہے گوری چمڑی کو کچھ بولنے کے لیے. بھارت میں آ کر کہہ رہا ہے ہم بھارت کو اٹھنے نہیں دیں گے چین کی طرح. بھارت کیا غلام ہے کسی کا؟ ان کی زبان، منہ میں زبان ہے مگر گونگے ہیں. مسلمان پہ بولو پورا بولتے، ٹرمپ پہ بولو تو لگتا ہے ان کے بڑے ابو ہیں، وہ بول ہی نہیں سکتے. بول رہا ہے بھارت میں آ کر ہم بھارت کو اٹھنے نہیں دیں گے جیسا چین کو ہم نے اٹھایا تھا. ارے یاد رکھو زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے. ٹرمپ
اللہ اٹھائے گا ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. موت سے ڈرنے والوں کا نام مسلمان نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا رزق، اپنی زندگی اللہ لکھ کر اس کی ماں کی کوکھ میں بھجاتا ہے. موت اگر ہے تو برحق ہے، تو بچے گا کیا، میں بچوں گا کیا. مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں. ان کا ایک اسکاٹ بیسنٹ، ان کا وزیر ہے ٹرمپ کا، وہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کے لیے بھارت روس سے تیل خرید سکتا ہے. 1 مہینے کے لیے آپ خرید سکتے. یہ ملک کی سالمیت، سوورنٹی ہے. نریندر موڈی 56 انچ کا سینہ کی بات کرتے ہیں. راشٹرواد، دیش بھکتی کی بات کرنے والے آر ایس ایس والوں، بتاؤ ایک کون ہے امریکہ کا منسٹر جو ہم سے کہہ رہا ہے، 133 کروڑ کے ملک سے کہہ رہا ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے تیل خرید سکتے. ارے بی جے پی آر ایس ایس والوں، اگر بھارت سے محبت ہے تو تھوکو اس ظالم پر، کہو کہ ہم جس سے چاہے تیل لیں گے، جس سے چاہے ہم تیل لیں گے. تم ہوتے کون ہم کو بولنے والے؟ 1 مہینے کے لیے لے لو. کیا بھارت کو گروی رکھ دیا آپ نے امریکہ کے پاس؟ بتاؤ بی جے پی والوں، کہ ایک منسٹر کہہ رہا ہے 1 مہینے کے لیے لے لو. کون ہے یہ لوگ؟ کہ اسی لیے انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی کہ کوئی گوری چمڑی والا ہم سے کہے کہ 1 مہینے کے لیے لے لو. مگر نہیں بولیں گے. ٹرمپ ان کے بڑے ابا ہیں، ڈر لگتا ہے ان کو نہیں بول سکتے. حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. ایک ایران سے کشتی آئی تھی نیوی کی، وشاکھاپٹنم گئی، وہاں پر فنکشن ہوا. اس کشتی میں 100 سے زیادہ کوئی ایران کے نیوی کے ذمہ دار تھے. وشاکھاپٹنم میں ان کا بڑا استقبال کیا گیا. اس کشتی میں کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے. اس کشتی میں کوئی ہتھیار نہیں تھے. وہ کشتی فروری میں وشاکھاپٹنم پہ ہندوستان کی دعوت پر، بھارت کی دعوت پر وشاکھاپٹنم کو آئی تھی. وہ نکل کر انڈین اوشن جو بہتے ہیں، بحر ہند، وہاں سے جا رہی تھی. تو یہ امریکہ کی سب مرین نے ایک ٹورپیڈو مار کر اس ایران کی کشتی کے پرچخے اڑا دیے. وہاں نہیں ہے، ایران کی ٹیریٹری میں نہیں ہے، انڈین اوشن میں ہے. سب مرین سے ٹورپیڈو مار کر سری لنکا کے قریب ہیں. میڈیا نے لکھا، ذرائع ابلاغ سے معلوم ہوا کہ 80 سے زیادہ جو وہاں پر اس کشتی پر تھے وہ ہلاک ہو گئے. اب بتائیے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ کو نکال کر پھینک دو، ظالموں، اگر وہ چین کی کشتی اتنی قریب آ جاتی تو تم کیا کرتے بتاؤ؟ وہ چین کی کشتی اگر ہمارے ملک کے قریب آ جاتی، یہ پاگل بولتے نہیں ہمارے انڈین واٹر میں نہیں تھی. ارے پاگل، پانی کا بارڈر نہیں، کتنا قریب آ گیا دشمن وہ دیکھو. بھارت کے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، دستوری ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ بتائے دیش کو کہ کیا ہوا. یہ ہم امریکہ سے کوآڈ میں ہیں. کیا امریکہ کو آپ نے بتایا تھا؟ کامسا JCO سب ایگریمنٹ سائن کیا آپ نے؟ کیسے امریکہ آ کر اتنے قریب ہمارے ملک سے، یہاں پر آ کر جس کو ہم نے دعوت دی تھی، جس پر کوئی ہتھیار نہیں تھے، وہاں پر انہوں نے اس کشتی کے پرچخے اڑا دیے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح سے ماحول چلتا رہے گا، یہ حکومت اگر شتر مرغ کی طرح اپنے چہرے کو زمین کے اندر چھپا لے گی تو پھر یاد رکھیے نقصان آپ کو ہوگا. آپ چائنا جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں بتاؤ. آپ نے امریکہ کو بتایا کون؟ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی آ رہا تھا وشاکھاپٹنم، بولا ہم نہیں آتے. اور جیسا ہی یہ وشاکھاپٹنم سے نکل کر بحر ہند میں گئے، وہاں پر ان کو ٹورپیڈو سے مار دیا. میں بھارت کے وزیر اعظم سے کہنا چاہوں گا، بی جے پی سے کہنا چاہوں گا، یہ جنگ کو رکاؤ. یاد رکھو
1 करोड़ भारत के नागरिक सिटीजन शहरी गल्फ के मुमालिक में काम करते हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इन्हीं मुमालिक से इस मुल्क को आता है। अगर ये जंग बढ़ेगी तो नौकरियां जाएंगी, भारत के लोग जो 1 करोड़ वहां पर गरीब काम कर रहे हैं। यूएई से सबसे ज्यादा हमको फॉरेन एक्सचेंज, फिर सऊदी अरेबिया से, फिर कतर से, फिर कुवैत से, बहरीन से। आज वहां पर क्या हो रहा है? जंग हो रही है। वजीर आजम कुछ तो बोलो, आप रुकाओ, इस जंग को रुकाओ। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, भारत का हो जाएगा। नुकसान सबका होगा। लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं। बहरीन से बच्चे फोन करके मुझे फोन कर रहे थे, तो अपने फोन पर मैंने उसके फोन पर सुना, देखो साहब आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही। क्या गुजर रही होगी। सही एक अरब इमारत के एक करोड़पति शख्स ने, हफ्तूर उसका नाम है, उसने सही कहा। उसने सही कहा कि ट्रम्प तूने जंग हमारे घर में क्यों ला ली, ये जंग तूने हमारे घर में क्यों ला ली। और मैं इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो, जिस तरह गाजा को खंडेर बना दिया गया, अगर ये लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो कल अंकारा और इस्तांबुल खुदा ना खास्ता खंडेर बनेगा। दुबई अबू धाबी खंडेर ना बन जाए, कुवैत खंडेर ना बन जाए। याद रखो, अगर आज गाजा है तो कल सबकी बारी है। याद रखो, ये इजराइल रुकने वाला नहीं है। ये ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहता है। ग्रेटर इजराइल का मतलब कि आधे से ज्यादा अरब ममालिक को हासिल कर लो।